پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم دنیا میں جاری اختلافات ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے، اور پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں میں سعودی عرب کو ایک تیسرے شراکت دار کے طور پر شمولیت کی دعوت دی ہے۔ بھارتی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وزیر خارجہ سشما سوراج اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے ساتھ رواں ماہ کے اختتام پر ملاقات کریں گی۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو ایک مکتوب ارسال کیا تھا، جس میں انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ مذاکرات شروع کرنے کی اپیل کی تھی۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے بدھ کے روز غزہ کی پٹی کے جنوبی حصے میں مظاہرین پر فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں مظاہرے میں شامل ایک فلسطینی ہلاک ہو گیا۔ اسرائیل کی ایئر فورس کے سربراہ جمعرات کے روز ماسکو میں عہدیداروں سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں وہ روسی فوج کے ایک نگراں طیارے کے حادثے پر اپنی معلومات کے نتائج سے انہیں آگاہ کریں گے، جو شامی میزائل لگنے سے تباہ ہو گیا تھا۔ وسطی فلپائن میں جمعرات کے روز ایک بہت بڑا مٹی کا تودا درجنوں گھروں پر گر گیا، جس کے ملبے تلے دب کر کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان چاہتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک اور ملاقات کی جائے، تاکہ جزیرہ نما کوریا کو غیر جوہری کرنے کے عمل کو تیز کیا جا سکے۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے اپنی حکمراں جماعت کے سربراہ کا انتخاب دوبارہ جیت لیا ہے، جس کے باعث وہ آئندہ 3 سال مزید جماعت کی سربراہی کریں گے۔ اور انٹرنیٹ خرید و فروخت سے متعلق چین کی سب سے بڑی کمپنی علی بابا کے چیئرمین جیک ما نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے امریکہ میں روزگار کے 10 لاکھ مواقع فراہم کرنے کا اپنا منصوبہ منسوخ کر دیا ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، اور تفصیل چند لمحے کے بعد۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم دنیا میں جاری اختلافات ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ بدھ کو دورہ سعودی عرب کے دوران عرب ٹی وی چینل العربیہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ پہلے ہی لیبیا، صومالیہ، شام اور افغانستان میں تنازعات جاری ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ مسلم دنیا میں مزید کوئی تصادم نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مفاہمت کے ذریعے لڑائیوں کی اس آگ کو بجھانا چاہتا ہے، کیونکہ ان کے بقول مسلم دنیا میں جھگڑے ہم سب کو کمزور کر رہے ہیں، اور خود پاکستان نے بہت مشکلات جھیلی ہیں۔ اپنے انٹرویو میں وزیر اعظم نے سعودی عرب کو پاکستان کا دیرینہ اتحادی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی حمایت جاری رکھے گا۔ اور پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں میں سعودی عرب کو ایک تیسرے شراکت دار کے طور پر شمولیت کی دعوت دی ہے۔ اس کی تفصیلی رپورٹس چند لمحے بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بھارتی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وزیر خارجہ سشما سوراج اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے ساتھ رواں ماہ کے اختتام پر ملاقات کریں گی۔ بھارتی حکام کے مطابق یہ ملاقات ستمبر کے اواخر میں نیو یارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوگی۔ جمعرات کو بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ یہ ملاقات پاکستان کی درخواست پر ہوگی۔ واضح رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو ایک مکتوب ارسال کیا تھا، جس میں انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ مذاکرات شروع کرنے کی اپیل کی تھی۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے بدھ کے روز غزہ کی پٹی کے جنوبی حصے میں مظاہرین پر فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں مظاہرے میں شامل ایک فلسطینی ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ انہیں فی الحال اس واقعے کا علم نہیں ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے کہا کہ اسرائیلی فورسز نے مشرقی شہر رفح کے ایک 15 سالہ لڑکے ابراہیم ابو عیادہ کو
گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ غزہ کی پٹی اور مصر کی سرحد کے قریب جنوبی حصے میں پیش آیا۔ اسرائیل کی ایئر فورس کے سربراہ جمعرات کے روز ماسکو میں عہدیداروں سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں وہ روسی فوج کے ایک نگراں طیارے کے حادثے پر اپنی معلومات کے نتائج سے آگاہ کریں گے جو شامی میزائل لگنے سے تباہ ہوا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی فورسز نے شام کی ایک فوجی تنصیب پر حملہ کیا تھا جو لبنان میں قائم دہشت گرد گروپ حزب اللہ کو ہتھیار فراہم کرتی ہے، اور اسرائیلی طیارے اس وقت اپنی فضائی حدود میں واپس آ گئے تھے جب شامی راکٹ روسی طیارے سے ٹکرایا۔ پیر کی رات اس حادثے کے نتیجے میں روسی طیارے کے عملے کے 15 ارکان ہلاک ہو گئے تھے۔ وسطی فلپائن میں جمعرات کے روز ایک بہت بڑا مٹی کا توتا درجنوں گھروں پر گر گیا، جن کے ملبے تلے دب کر کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ مانسون کی کئی روز کی بارشوں کے سبب پہاڑوں کی ڈھلوان پر زمین نرم ہو رہی ہے اور ٹنوں کے حساب سے مٹی کے تودے بہہ کر گھروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ تازہ ترین آفت جزیرے چینیبو کے شہر ناگا میں سورج نکلنے کے فوراً بعد آئی ہے۔ عہدیداروں کا خیال ہے کہ 50 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں اور خطرہ ہے کہ وہ ملبے تلے دب گئے ہیں۔ جمعرات کے روز یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مرکزی جزیرے لوزان کے رہائشی پچھلے ہفتے آنے والے ہلاکت خیز طوفان مینگھوٹ کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر مٹی کے تودے گرنے سے نقصان کا ازالہ کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کیم جونگ ان چاہتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک دوسری سربراہ ملاقات کی جائے تاکہ جزیرہ نما کوریا کو غیر جوہری کرنے کے عمل کو تیز کیا جا سکے۔ صدر مون نے شمالی کوریا کے اپنے 3 روزہ دورے کے بعد سول پہنچنے پر کیم جونگ ان کی اس خواہش کا اظہار کیا۔ مون نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ کیم کو امید ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو جلد ہی شمالی کوریا کا دورہ کریں گے۔ پومپیو اس سے پہلے پچھلے ماہ پیونگ یانگ کا دورہ کرنے والے تھے، لیکن تعلقات میں تعطل کے باعث صدر ٹرمپ نے ان کا دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کوریائی لیڈروں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کا پرجوش انداز میں خیر مقدم کیا ہے، اور وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے شمالی کوریا کے وزیر خارجہ ری یونگ ہو کو دعوت دی ہے کہ وہ آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں ان سے ملاقات کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیونگ یانگ کے نمائندوں کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ وہ آسٹریا میں شمالی کوریا کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے سے جلد ملاقات کریں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بدھ کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں دونوں کوریائی لیڈروں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی تعریف کی اور اسے بہت شاندار قرار دیا۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے اپنی حکمراں جماعت کے سربراہ کا دوبارہ انتخاب بھاری اکثریت سے جیت لیا ہے، جس کے باعث وہ آئندہ 3 سال مزید جماعت کی سربراہی کریں گے۔ آبے نے سابق وزیر دفاع شیگیرو اشیبا کو جمعرات کے روز لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے انتخابات میں بآسانی شکست دے دی۔ انہوں نے اشیبا کے 254 کے مقابلے میں 553 ووٹ حاصل کیے۔ اگر 63 سالہ آبے اپنی مدت ملازمت پوری کرتے ہیں تو وہ جاپان کے سب سے زیادہ عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ اعزاز 20ویں صدی کے لیڈر تارو کاتسورا کو حاصل تھا۔ انٹرنیٹ خرید و فروخت سے متعلق چین کی سب سے بڑی کمپنی علی بابا کے چیئرمین جیک ما نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے امریکہ میں روزگار کے 10 لاکھ مواقع فراہم کرنے کا اپنا منصوبہ منسوخ کر دیا ہے۔ جیک ما نے اپنے پروگرام کی منسوخی کے فیصلے کا الزام دنیا کی دونوں عظیم معیشتوں کے درمیان جاری تجارتی جنگ پر لگایا ہے۔ چین کے خبر رساں ادارے سنہوا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ علی بابا کمپنی کے سربراہ ما کا کہنا ہے کہ اس وعدے کی بنیاد چین اور امریکہ کے درمیان دوستانہ تعاون اور دوطرفہ تجارت کو فروغ دینا تھا، جبکہ موجودہ صورتحال نے منصوبے کے اس بنیادی پہلو کو پہلے ہی تباہ کر دیا ہے۔ جیک ما نے شروع میں اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ امریکہ کے چھوٹے کاروباروں اور کسانوں کو اپنی مصنوعات علی بابا کے پلیٹ فارم کے ذریعے فروخت کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ علی بابا کا شمار انٹرنیٹ پر خرید و فروخت کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت دیتے ہیں، اللہ حافظ۔